یہ کس نبی یا بالی کا محل ہے؟ یہ محل قیاس نام کے کسان کا ہے، مگر افسوس اس نے یہ محل بیچ دیا۔ سنو اور اپنی روح کو جھکجھور کر رکھ دو۔ دوستوں، بیٹھ جائیے، دل کو سنبھال لیجئے، کیونکہ آج کی داستان صرف کہانی نہیں، ایک ایسا آئینہ ہے جو انسان کو اس کی اصل صورت دکھا دیتا ہے۔ ایک ایسا سوال جو کبھی نہ کبھی ہم سب کے دل میں ضرور اٹھتا ہے۔ میں عبادت بھی کرتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں، پھر بھی میری زندگی میں اتنی مشکلیں کیوں؟ کیا میرے سجدے، میری دعائیں اور میری نیکیاں بیکار جا رہی ہیں؟ آج کی کہانی اس سوال کا ایسا جواب ہے جو اگر دل میں اتر گیا تو زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ تو آئیے اس 8000 سال پرانے دور میں چلتے ہیں، جہاں ریگستان کی تپش میں بھی ایمان کی ٹھنڈک موجود تھی۔ پرانی شہر دلی سے کئی دنوں کی مصرف یاترا پر ریت کے سمندروں سے گھری ایک چھوٹی سی بستی میں ایک نیک دل کسان رہتا تھا، قیاس نام کا۔ سادہ لباس، چہرے پر محنت کی لکیریں، آنکھوں میں سچائی کی چمک، بس یہی اس کا گہنا تھا۔ صبح کی اذان کے ساتھ وہ جاگ جاتا، وضو کرتا، نماز ادا کرتا، پھر اپنے کھیتوں کی طرف روانہ ہوتا۔ مٹی کی خوشبو اس کی روح کو زندہ کر دیتی، سورج کی پہلی کرنوں میں گیہوں کے سنہرے کھیت چمکتے، پرندوں کی چہچہاہٹ آسمان بھرتی، اور ہوا کی ٹھنڈی لہریں اس کے دل میں امید جگا دیتی۔ محنت اس کی پہچان تھی اور سچائی اس کا ہتھیار۔ لوگ اس کے ایمان کی مثال دیتے، قیاس خود بھوکا رہ کر بھی غریبوں کی مدد کر دیتا۔ کسی پر مشکل آتی تو قیاس سب سے پہلے پہنچتا۔ شام کو وہ تھکان سے چور ہونے کے باوجود بچوں کے ساتھ ہنستا کھیلتا، ان کی ہنسی اسے نئی جان بھر دیتی۔ اپنے بیوی جمینا اور 2 معصوم بیٹوں کے ساتھ وہ فقر سے بھری مگر سادہ زندگی گزار رہا تھا۔ رمضان کی آمد اور امتحان کی شروعات۔ چند مہینے بعد رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، لیکن اس سال ایک بڑا امتحان اس کے ساتھ آیا۔ گیہوں کی فصل کٹنے کو تیار تھی، مگر مزدور رکھنے کے لیے پیسے نہ تھے۔ کام کا پورا بوجھ اکیلے اس کے کندھوں پر تھا۔ تپتی دھوپ، روزے کی پیاس اور زمین پر جھک کر گھنٹوں کام کرنا اس کے جسم کو توڑ ڈالتا، لیکن ہمت ہارنا اس کی فطرت میں نہ تھا۔ ہر دن سحری کے بعد کھیت میں جاتا، پسینے میں بھیگا ہوا شام کو لوٹتا۔ اس کے دل میں آواز اٹھنے لگی، ہے اللہ، میری محنت اور عبادت کے باوجود مجھے اتنی سختیاں کیوں مل رہی ہیں؟ کیا میرے سجدوں اور نیکیوں کا کوئی بدلہ نہیں؟ یہ سوال اس کے دل میں تیر کی طرح اتر گیا۔ وہ خود بھی سمجھ نہ پایا یا شیطان کا وہم تھا یا بس دل کا درد۔ ایک دن بے حد گرمی میں وہ تھک کر ایک گھنے پیڑ کے سائے میں بیٹھ گیا۔ پہلے عصر کی نماز پڑھی، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور دل کا شکوہ ہونٹوں تک آ ہی گیا۔ آنکھیں نم تھیں، دل پھٹ رہا تھا۔ وہ ٹوٹی آواز میں بولا، اے میرے مالک، اگر میری عبادتیں تیرے نزدیک قبول ہیں تو ان کا صلہ یہیں دنیا میں دے دے۔ آخرت کی بات بہت دور کی ہے، میں پھر سے نیکیاں کر لوں گا، بس میری مشکلیں آسان کر دے۔ جیسے ہی شبد اس کی زبان سے نکلے، وہ خود کانپ اٹھا۔ اسے لگا جیسے اس نے بڑی گستاخی کر دی ہو۔ کچھ دیر وہ وہیں گمسم بیٹھا رہا، پھر خود کو سنبھالا اور واپس کھیت میں کام کرنے لگا۔ شام کو گھر لوٹا، بیوی بچوں کے ساتھ افطاری کی، پھر عشاء اور تراویح پڑھ کر تھکان سے نیند میں ڈوب گیا۔ لیکن یہ نیند عام نیند نہیں تھی، یہ ایک ایسا خواب تھا جو اس کی زندگی بدل دینے والا تھا۔ قیاس نے خود کو میدان محشر میں پایا، سورج نزدیک تلوار کی دھار کی طرح تپا رہا تھا، ہر انسان پسینے میں ڈوبا ہوا سخت پریشان تھا۔ اچانک اس کے سامنے ایک شاندار اور دیدیپیمان محل پیش کیا گیا، یاقوت اور مرجان سے تراشا گیا، جس کی دیواروں سے روشنی پھوٹ رہی تھی، ہر دروازہ خالص سونے کا۔ اندر کی حوریں ایسی حسین کی نظر ٹھہرتی نہیں۔ محل کے سامنے جنت کا باغ، دودھ، شہد اور صاف پانی کی نہریں، ریشمی گدوں والے سونے کے تخت۔ قیاس دنگ رہ گیا، دل میں سوال اٹھا، یہ کس نبی یا بالی کا محل ہے؟ یہ محل قیاس نام کے کسان کا ہے، مگر افسوس اس نے یہ محل بیچ دیا۔ یہ ایک کسان قیاس کا تھا جو دنیا میں ایمان اور سچائی سے جیتا تھا، مگر افسوس اس نے یہ محل بیچ دیا۔ یہ سنتے ہی قیاس کانپ اٹھا، دل جیسے رک گیا۔
कौन इतना नादान होगा जो ऐसा महल बेच दे? उसने क्यों बेचा? फरिश्ते ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, उसने इस महल को दुनिया की कुछ रोज की दौलत के बदले बेच दिया। कियास तड़प उठा। उसने बुरा किया, बहुत बुरा। अचानक ख्वाब टूट गया। वह सजदे में गिर पड़ा, आंसू मिट्टी में मिल रहे थे। या अल्लाह, दुनिया की फानी चीजों के लिए मैं कभी तेरी जन्नत का सौदा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दे। मुझे दुनिया में कोई सिला नहीं चाहिए, बस तेरी रजा चाहिए। अगली रात फिर वही मैदान महशर, फिर वही महल, लेकिन इस बार बाग पहले से ज्यादा हरा भरा था, फल पहले से ज्यादा खूबसूरत। कियास ने पूछा, क्या यह महल मुझे मिल सकता है? फरिश्ता बोला, हाँ, अब यह तुम्हारा है। कियास हैरान, कैसे? फरिश्ता बोला, कल रात तुमने वह खाना जो किसी ने तुम्हारे दरवाजे पर रखा था, खाने से इनकार कर दिया और पड़ोस के गरीब बच्चों को दे दिया। उन्होंने दुआ दी और यह बाग बढ़ा दिया गया। कियास रो पड़ा, ऐ अल्लाह, तू कितना करीम है। उस रात के बाद कियास कभी शिकायत नहीं करता। वह सबको एक ही बात समझाता, दुआ का बदला दुनिया में मत मांगो, वरना आखिरत का बड़ा इनाम खो दोगे। जो मिल जाए उस पर सब्र करो, क्योंकि अल्लाह का हिसाब सबसे न्यायपूर्ण है। उसके दिल में हमेशा के लिए सुकून बस गया। क्या आपने कभी अल्लाह से शिकायत की है? क्यों मुझे इतना इम्तिहान मिलता है? याद रखिए, दुनिया के कुछ रोज के बदले जन्नत का सौदा मत कीजिए। वक्ती तकलीफें छोटी हैं, असल इनाम वहां है जहां हमेशा की जिंदगी है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। कमेंट कीजिए, क्या आप भी ऐसी और कहानियां चाहते हैं? क्या हमें एक नया इस्लामी चैनल शुरू करना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। अलविदा दोस्तों, अगली मुलाकात एक और रूहानी कहानी के साथ इंशाअल्लाह है।